اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل احترام حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5 سورہ انبیاء آیات 57 سے 67 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معروف و مشہور واقعہ کہ جو ہم تواتر کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں، آج قرآن مجید کی آیات کے اندر اس واقعے کو حقیقت کی آنکھ سے بھی دیکھ لیں، کس تدبیر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کا خوبصورت انتہائی جرأت مندانہ اقدام اٹھایا۔ ہر سال ایک دن ہوتا تھا میلے کا، جسے وہ خوشی کا دن کہتے تھے، عید کا دن کہتے تھے، اور اس دن خاص اہتمام کے ساتھ ساری قوم جمع ہوتی تھی۔ اور تفسیر مدارک میں ہے کہ پہلے وہ کھانا وغیرہ پکا کے لاتے تھے، وہ کھانا بتوں کے سامنے رکھتے تھے۔ کس کے سامنے رکھتے تھے؟ بتوں کے سامنے، تاکہ بتوں کا تقرب حاصل ہو اور کھانا بابرکت ہو جائے۔ پھر وہ چلے جاتے تھے اپنا لو لاب کرنے کے لیے اور میلے میں انجوائے کرنے کے لیے، پھر واپس آتے تھے شام کو، اور پھر بتوں کے سامنے عبادت بھی کرتے تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ یہ ان کا شیڈیول ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب ہم جا رہے ہیں، تو بتوں کے سامنے کھانا وغیرہ انہوں نے لا کر رکھ دیا۔ جو علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے ایک بندہ آیا میسج لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی، آپ ذرا الگ شخصیت کے مالک تھے اور الگ باتیں کرتے تھے، تو آپ کی جو شہرت تھی دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ بادشاہ کی جو دعوت ہے اس کو ٹھکرانا ذرا آسان نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں ٹک ٹکی باندھ کے ستاروں کی طرف دیکھا، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت لے کے آنے والا جو قاصد تھا وہ رات کے وقت آیا تھا۔ تو آپ نے آسمان پہ ستاروں کی طرف دیکھا۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں ٹک ٹکی باندھ کے آسمان کی طرف آپ نے دیکھا۔ کیوں؟ کہ وہ جو قوم تھی وہ زیادہ تر اعتبار کرتے تھے علم نجوم پر، وہ ستاروں کا علم جانتے بھی تھے، ستاروں کے تذکرے بھی ہوتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ستاروں کے پرستار بھی تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور ستاروں کو اپنا خدا مانتے اور سمجھتے تھے۔ تو آپ نے قوم کی عقلوں کے مطابق ایک ایسی تدبیر سوچی کہ اس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی ٹل جائے، اور میں بادشاہ کی دعوت قبول بھی نہ کروں، اور اپنا جو میرا ایک خاص تدبیری پروگرام ہے وہ میں اس کے لیے قدم اٹھاؤں تاکہ پوری قوم کے سامنے حق کا نعرہ بلند کیے جا سکے۔ تو آپ نے یوں ستاروں کو دیکھا، جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے خدا تعالیٰ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نگاہ بھر کر ستاروں کو، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ تو پھر اس بندے کی طرف مڑ کے کہا، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ اور بھی موجود تھے، آپ نے ان کو کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں، تاکہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ ستاروں کی طرف سے کوئی علم حاصل ہو تو یقین ہو جائے کہ یہ بیمار ہونے والے ہیں۔ اس میں پھر مختلف مفسرین اکرام نے مختلف معنی لکھے۔ ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے جسم میں کسی جگہ درد تھا تو یہ اس کی حقیقت تھی۔ ایک اور مقام پہ لکھا واقعی آپ بیمار تھے۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ اس سے مراد آپ کی موت تھی۔ آپ کہنے لگے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، انی سقیم، بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں۔
تو اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ سچ یہی ہے کہ بندہ موت کی بیماری تو ہر ایک کو ہوتی ہے، موت کی طرف بندہ ہر ایک بڑھتا ہے، تو ظاہر پیغمبر بھی جو ہے اس وادی سے گزرے ہیں، تو آپ نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ میری بات بھی بیان ہو جائے اور یہ لوگ چلے جائیں اور مجھے ساتھ لے کے نہ جا سکیں۔ تو وہ جس وقت بندہ چلا گیا، اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پہ رہ گئے، کچھ لوگ وہاں پہ رہ گئے۔ اب ان لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو یہاں پہ دو اقوال ہیں مفسرین اکرام کے، ایک کہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو آپ نے کہا، کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا، ضرور تمہارے پیٹھ پھیر کر پلٹ جانے کے بعد، یعنی تم جس وقت سارے لوگ کدھر جاؤ گے؟ میلے میں چلے جاؤ گے، تو پھر میں تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کروں گا؟ ایک خفیہ تدبیر کروں گا، ایک تدبیر کروں گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے دل میں کہا، زیر لب کہا کہ تسی جلو صحیح توڑے میں بتا دیکھو کیا کرنا، یعنی کہ آپ جائیں صحیح، دیکھیں میں آپ کے بتوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ تو اب دونوں تفسیروں میں تطبیق کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا اور کچھ لوگوں نے سن لیا ہوگا، کچھ نے نہیں سنا ہوگا۔ بہرحال قوم چلی گئی، آپ نے لیا کلاڑا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، پھر آپ نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے، کس کو؟ بتوں کو، ان مورتیوں کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیر لہم، مگر ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، سوائے ان کے بڑے کے۔ آپ نے سب، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کا کندھا ٹوٹا ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کی کان نہیں ہے، ستیہ ناش کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ ان کے وہ خدا جو خدا اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکے جی۔ اچھا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سوچا کہ میں یہ تدبیر اختیار کروں گا کہ یہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ کوئی بندہ آ کے پوچھے اس بڑے سے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، اے خدا تم نے چھوٹے خداؤں کو کیا کیے، الیاذ باللہ۔ بہرحال قالو، جس وقت وہ واپس آئے تو خوشی کے مارے، میلہ تھا، خوشی منائی، آ کے کھانا کھانا تھا، آئے آگے تو ان کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ جناب ان کے سارے خدا، کوئی منہ کے بل گرا ہوا ہے، کوئی پیٹھ کے بل گرا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی کیا، تو یہ سارے دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ قالو، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کہنے لگے من فعل ھذا، یہ حال کس نے کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ، بے شک وہ، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہے، جس نے بھی کیا ہے ظالم ہے، وہ ظالموں میں سے ہے، ضرور وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالو، اب کچھ لوگ بولے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سنا تھا، انہیں کہا تھا کہ تاللہ وتاللہ، اللہ کی قسم، لاکیدن، میں ضرور خفیہ تدبیر کروں گا، میں کوئی تدبیر ضرور کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ جب تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ گے، یعنی جس وقت آپ لوگ چلے جاؤ گے میلے پر، اس کے بعد۔ تو یہ بات کچھ لوگوں نے سنی تھی۔ قالو، تو ان میں سے کچھ لوگ بولے، میلے سے واپس آئے جو باقی بچ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، گھروں میں رہ گئے تھے، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا تھا بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ بولے سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، ان کا ذکر کرتے ہوئے، کس کا؟ بتوں کا ذکر، یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا جی کیا نام ہے اس کا؟ کہنے لگے یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا، ابراہیم نے یہ کیا ہے؟ تو سارے کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، فاتوا بہ، لے آؤ اس کو، جاؤ اس کو لے کر آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم، تاکہ وہ سب، یشہدون، گواہ ہو جائیں یا دیکھ لیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس وقت وہ آئے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے بت خانے میں، ٹھیک ہے، کوئی اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قالو، وہ بولے صاحب، اانت فعلت ھذا، کیا آپ نے یہ کیا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام، کوئی خوف نہیں ہے ان پر، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑے مطمئن کھڑے ہیں۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یہ آپ نے کیا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام بتوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑے جائزہ لیا، تمام بتوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا تو بڑا بت، اس کے کندھے پہ کلاڑی ہے تو بڑی بدماشی سے بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے بڑا بت جو ہے وہ ایسے جناب اپنے آپ نے اس غور سے دیکھا تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بات، کہتے ہیں قالا فعلہ، قالا بل فعلہ، اس نے کیا یہ کام، قالا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا یہ کام، کبیرہم جو ان میں سے بڑا ہے، ھذا یہ، ان میں سے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھے نا، فاسألوہم، ان بتوں سے پوچھے نا تمہیں کس نے مارا ہے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو زخمی نا، بول سکتے تو بلائیں، بولیں، یہ بتائیں گے کہ اس بڑے نے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے، کلاڑی تو اس کے پاس ہے۔ اب اگلا جو جملہ ہے وہ انقلابی جملہ ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَرَجَعُوا، پس وہ لوٹ آئے، پس وہ پلٹ گئے، اِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی سوچوں میں، اب انہیں تھوڑی تھوڑی روشنی ملی۔ اب دیکھیں ظاہر انسان تھے بھائی، اشرف المخلوقات کے ساتھ تو تعلق تھا ان کا نا، عقلیں تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، ان میں سے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات تو فَرَجَعُوا اِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی سوچوں میں پڑ گئے، فَرَجَعُوا، اور وہ پلٹ گئے، اِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ہی سوچوں میں، فَقَالُوا، اور آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے کو، کیا کہنے لگے؟ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک تم ہی ظالم ہو، بے شک تم ہی، یعنی کہ ادھر یہ جملہ آیا، انہی بت پرستوں میں سے آیا، کچھ لوگوں کو حق کی آواز آئی، کچھ لوگ حق کی طرف قدم بڑھا کر آگے بڑھ گئے، اللہ رب العزت نے انہیں توحید کی روشنی عطا فرمائی، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہے تو یہ حقیقت کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کیا خدا ہوئے، وہ کیا جو ہے مشکل کشا ہوئے، وہ کیا دینے والے ہوئے، وہ کیا رزاق ہوئے، وہ کیا بارش کے مالک ہوئے، جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، اور کوئی کس طرح پڑا ہوا ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ تو ٹھیک رہے ہیں انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ان کی عبادت کر کے ان کو خدا سمجھ کے ظلم کر بیٹھے ہو۔ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا۔ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم، پھر نکسوا علی رؤوسہم، اوندے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل۔ پھر تھوڑی دیر کی ہدایت اور روشنی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر دوبارہ پردہ ڈال دیا اور وہ واپس کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر کہنے لگے ان میں سے کچھ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، آپ جانتے ہیں کچھ عقیدت مند زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے اندر تو انقلاب آ گیا نا، اور کچھ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے، ہم ان سے کیا پوچھیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے، قال، آپ نے فرمایا افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم، ان کی جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں، شیئا کچھ بھی، ولا یضرکم، اور تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف، تف ہے، لکم تم پر، ولما تعبدون، اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بت شکنی اور بت شکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت ترین واقعہ ہے، بہت بڑی جرت ہے، بہت عظیم ادا ہے، توحید کا اعلان ہے، خدا کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام رساں، اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر، اللہ کے خلیل، جن کی پوری زندگی اخلاص پری اور انتہائی حیرت انگیز واقعات اور حیرت انگیز اخلاص کی حکایات پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے قدموں کا صدقہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔